الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمین یا رب العالمین. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رمضان کی مبارک ساعتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے عشرے کا آغاز ہو گیا ہے اور پہلے عشرے کے اختتام پر عام طور پر مشاہدہ یہ ہے کہ ذرا جوش اور جذبہ کم ہو جاتا ہے. نمازیوں کی تعداد مسجدوں میں تھوڑا کم ہونا شروع ہو جاتی اور وہ جو ایک ہمارے ہاں بس تیز رفتاری والا معاملہ تراویح کا یا جلدی فارغ ہونے کا معاملہ 6 دن کی تراویح 7 دن کی تراویح اس کے بعد وہ رات کا معمول بھی کافی لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے جیسے مہینہ آگے بڑھے بندے کو یہ خیال رہے کہ بس اب اتنے دن رہ گئے ہیں کہیں میں مس نہ کر جاؤں اور وہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو محنت مطلوب ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آج 4 باتیں آپ کے سامنے تھوڑا وضاحت کے ساتھ رکھنی ہیں. پہلی 2 باتیں ذرا تفصیل سے ہیں. پہلی 2 باتوں میں انفاق کا موضوع جو جا بجا قرآن پاک میں آیا اس کے ذیل میں کچھ باتوں کی یاد دہانی. دوسرا موضوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو شہر المواسات قرار دیا ہے، غمخواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ. تو اس کے حوالے سے کچھ باتوں کی یاد دہانی میرے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. 2 باتوں کا مختصراً تذکرہ ہے. رمضان کے مہینے میں مستقل ایک کوشش چلتی رہی ہے کہ قوم کو ذرا خیر کے کاموں کی طرف سے بامقصد رمضان گزارا جائے، اس سے ذرا دور کرنے کی کوششیں، جس میں ایک تو کھلواڑ کا معاملہ PSL کا تھا وہ تو ہوا ختم، لیکن بہرحال 1-2 مفتیان کرام نے بھی کہا ہے کہ بھئی توجہ دلائے اس کی کہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر جو کچھ میڈیا پر چل رہا ہے میں تو نہیں دیکھ پاتا اور ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن لوگ بہرحال توجہ دلانے کو کہتے ہیں. تو ایک مفتی صاحب نے توجہ دلائی کہ بھائی اس پہ توجہ دلا دیں. یعنی ایک ایسے پروگرامز بھی ہو رہے ہیں کہ جہاں اختلافی مسائل کو ہی چھیڑا جائے، مرچ مسالہ لگایا جاتا ہے، ویورشپ ہماری بڑھ جائے اور سرمایہ دار چاہتا ہے کہ میری تو پروڈکٹ کی مارکیٹنگ اچھی طرح ہونی چاہیے. تو بہرحال پھر وہ اینکر پرسن بھی جو ہے وہ اس طرح کے سوالات کو رکھنا کہ لڑوایا جائے علماء کو وہاں پر بٹھا کر اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے. یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا، میرا اپنا تجربہ بھی میڈیا کا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کے کھلواڑ کے پروگرامز میں اور اس طرح کے مسلکی مسائل میں لڑانے والے پروگرامز میں کبھی شرکت نہیں کی. اور ایک اور بات بھی لگے ہاتھوں آپ سب کے علم میں ہے ویسے، لیکن رہنا چاہیے علم میں کہ تنظیم اسلامی کی اور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مستقل پالیسی رہی ہے کہ ہم میڈیا کے پروگرام سے کوئی پیسے نہیں لیتے الحمدللہ. تو یہ بات بھی واضح رہے ریکارڈ پر، کیونکہ بہرحال میں خود میڈیا پر آتا ہوں، لیکن وہ صاف ستھرے پروگرام بامقصد پروگرام کہ جس میں بہرحال دین کی واضح طور پر بات کی جائے اسی میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شرکت کا معاملہ ہو. تو اس پر تھوڑی سی بات بعد میں کریں گے. اور آج 22 مارچ ہے، قوم کو لانگ ویکینڈ مل جائے گا. کل 23 مارچ کی چھٹی ہے، پرسوں اتوار کی چھٹی ہے. خیر رمضان ہے تو کوئی بہت دور ٹریولنگ کے لیے تو لوگ نہیں جائیں گے، لیکن مجھے بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ ویکینڈ پر پھر ہمارے یہاں کیا چلتا ہے. تو 23 مارچ کیا تھا اصل میں مسئلہ اور کون سی قرارداد 1940 کو پاس ہوئی تھی اور اس کا نام بھی قرارداد پاکستان نہیں تھا. اس وقت تو لفظ پاکستان بھی ابھی موجود نہیں تھا. لفظ پاکستان وہ قرارداد لاہور تھی 1940 کی. بعد میں پاکستان کا نام تجویز ہوا تو اس کو قرارداد پاکستان کہا گیا ہے.
اور وہاں اس خطے میں ایک علیحدہ ملک یعنی پاکستان کے حوالے سے بات پیش کی گئی، تجویز پیش کی گئی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ وہاں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی، جی ہاں، اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی جذبات کا اظہار ہوا اور قرارداد فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی پیش ہوئی. یہ نقطہ بالکل میرے ذہن میں نہیں تھا، ابھی اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی ہے. اور ہم نے رمضان سے پہلے پاکستان بھر میں سیمینارز کروائے تھے، یہاں ذکر بھی ہوا تھا. اس میں حامد میر صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ یہ پاکستان کے مسلمان ہوں، بر صغیر کے مسلمان ہوں، ان کی گھٹی میں اسرائیل کی مخالفت موجود ہے، اور ان کے جینز میں، ان کے ڈی این اے میں فلسطین کے مسلمانوں کی ہمدردی موجود ہے. ابھی تو اسرائیل بنا بھی نہیں تھا، 1948 میں بنا ہے، اور پاکستان 1947 میں بنا ہے، لیکن 1940 کی قرارداد میں پاکستان کے بارے میں بھی قرارداد تھی، گو کہ نام بعد میں تجویز ہوا، اور فلسطین کے مسلمانوں کے تعلق سے بھی ہمدردی کے جذبات اور یہود کے جو بھی مظالم یا عزائم ہیں ان کے خلاف بات، یہ بھی اسی موقع پر ہوا تھا. تو تھوڑی سی بات آخر میں انشاءاللہ 23 مارچ کے تعلق سے پاکستان کی یاد دہانی، پاکستان کیا تھا اور کیوں لیا تھا، اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم کلام کریں گے. تو پہلی بات میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ہمارے ہاں تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام اور انجمن خدام القرآن قرآن اکیڈمیز کے زیر اہتمام 150 مقامات پر پورے پاکستان میں کم و بیش دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ تراویح کے ساتھ، یا خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا تذکرہ اور بیان تراویح کے ساتھ پورے پاکستان میں 150 مقامات پر کم از کم یہ معاملات یا یہ پروگرامز چل رہے ہیں. تو بہرحال وہاں پر بھی یہ مقام ہم پڑھ چکے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 ہے. ویسے سورۃ البقرہ کے 2 رکوع نمبر 36 اور 37 یہ انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر پورے قرآن حکیم کا نقطہ عروج ہے. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے تعلق سے فضیلت کا بیان، آداب کا بیان اور حکمتوں کا بیان، اور اس انفاق کو کیسے محفوظ رکھنا ہے اور کیسے اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. اس انفاق میں اخلاص کتنا اہم ہے، اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا انفاق اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہے، اور انفاق اگر دکھاوے کے ساتھ ہو، ریاکاری ہو، شو آف ہو، تو کس قدر اللہ تعالیٰ کی مذمت اس کی گئی ہے. اور انفاق کے سب سے بڑے حقدار کون لوگ ہیں، یہ سارے موضوعات ان 2 رکوع میں آتے ہیں. البقرہ رکوع نمبر 36 اور 37. اس وقت ایک ہی آیت کا ترجمہ اور تھوڑی سی یاد دہانی اور اس کے ذیل میں چند باتوں کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے، سیڈ، دانہ، انبتت 7 سنابل، جس ایک جانے سے جو ہے وہ 7 بالیں اگ آئیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. ایک دانہ خرچ کرو، ایک دانہ پیش کرو اللہ کے راہ میں، تو گویا 7 بالیں اس سے اگ آئیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. یہ 700 گنا بنا، 700 ٹائمز. اور آگے فرمایا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. 700 گنا کی بھی حد نہیں، اللہ جس کے لیے چاہے گا اجر کو 700 گنا 700 ٹائم سے بھی بڑھا دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اجر دینے میں اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور علیم ہے، خوب جانتا ہے کون اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، کون کتنے مشکل حالات میں خرچ کر رہا ہے. کروڑ ماہانہ ایک بندہ کما رہا ہے، لاکھ دے تو بہت اچھی بات ہے، مگر ایک بندہ کما ہی رہا ہے لاکھ اور 2-3 ہزار روپے راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں، تو وہ اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے زیادہ اجر پا جائے گا. تو اللہ کو معلوم ہے نیتیں کیا ہیں لوگوں کی، اللہ کو معلوم ہے کون کتنی
خدا پرستی کی کیفیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، کون کتنے مشکل حالات میں خرچ کر رہا ہے، کون اس انفلیشن اور مہنگائی کے دور میں بھی راہ خدا میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک نہیں رہا۔ یہ اجر کیسے بڑھتا ہے؟ 10 گنا سے لے کے 700 گنا، جیسے ایک حدیث میں بھی ہے، اور اس سے زیادہ بھی۔ تو کتنا اخلاص ہے بندے میں اور کتنے مشکل حالات میں بندہ خرچ کر رہا ہے، اس سے اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے 700 گنا کا اجر اور اس سے زائد بھی اللہ عطا فرمانے پر قادر، یہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب اور تشویق مجھے اور آپ کو دلائی ہے۔ اب آئیے انفاق کی اصطلاح کو تھوڑا سمجھ لیں۔ انفاق کا ویسے تو ترجمہ ہے خرچ کر دیا جانا، اور قرآن کریم یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ صرف مال کا انفاق مطلوب نہیں، جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، جس شے میں اللہ نے تمہیں اختیار دیا، اس میں سے خرچ کرو۔ جیسے سورہ حدید میں آتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جس شے میں اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے اس کا انفاق کرو۔ اللہ نے جان دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، بولنے کی صلاحیت ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، غور و فکر کی صلاحیت ہے، لکھنے کی صلاحیت ہے، جسمانی قوت موجود ہے، پھر بہت سارے فنون، بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں، تمہارے پاس آئی ٹی کی ایکسپرٹیز ہے، تم پلاننگ کر سکتے ہو، تم اچھے آئیڈیاز لے کر آ سکتے ہو، ان سب کا انفاق مطلوب ہے۔ اللہ کی بندگی کے لیے ساری صلاحیتوں کو استعمال کرو، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے ساری صلاحیتوں کو استعمال کرو، اور اللہ کی بندگی والے نظام کے قیام کی جد و جہد کے لیے ان ساری صلاحیتوں کو استعمال کرو۔ تو انفاق وسیع تر اصطلاح ہے، جان، مال، وقت، صلاحیتیں، اولاد، ایکسپرٹیز، جو کچھ بھی اللہ نے دیا اس سب کا انفاق کرو اللہ کی راہ میں۔ گو کہ جس آیت کا بھی ذکر کیا گیا اس میں اموال کا ذکر ہے کہ اکثر و بیشتر مال ہی خرچ کرنے کے اعتبار سے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، دیگر بھی ہیں مگر مال کے خرچ کرنے کا موقع عام طور پر نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ تو انفاق خرچ کر دینے کے معنی میں فی سبیل اللہ میں کیا ہے؟ فی سبیل اللہ میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق بھی ہو، اور فی سبیل اللہ کبھی اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے بھی آتا ہے۔ اللہ کا کلمہ سربلند ہو، اللہ کا دین قائم اور غالب ہو، یہ میرے وجود پر بھی ہونا چاہیے، یہ میرے گھر میں بھی ہونا چاہیے، یہ میرے خاندان میں بھی ہونا چاہیے، میرے اس معاشرے میں بھی ہونا چاہیے، میری اس مملکت میں بھی ہونا چاہیے، اس پورے عالم میں ہونا چاہیے۔ تو فی سبیل اللہ کے تحت اللہ کے کلمے کی سربلندی کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کا معاملہ ذات پر بھی مطلوب، ماحول میں بھی مطلوب، معاشرے میں بھی مطلوب، ریاست کی سطح پر بھی مطلوب، اور اس پورے عالم میں بھی مطلوب۔ اور اتنے بڑے مشن کے لیے اس امت کو، نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو کھڑا کیا گیا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو فی سبیل اللہ میں اخلاص نیت بھی ہے، صرف اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرنا یہ بھی شامل ہے، اور فی سبیل اللہ کے ذیل میں اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کا معاملہ بھی ہوگا۔ اب جب مال کے انفاق کی بات ہوتی ہے تو دو بڑی بڑی مدات یا کیٹیگریز ہیں جو قرآن کریم میں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک کو قرآن صدقہ کہتا ہے اور صدقے کی جمع صدقات، اور دوسرے کو قرآن حکیم قرض حسن کہتا ہے۔ اسی البقرہ میں الفاظ آئے ہیں قرض حسن۔ یہ قرض حسن کیا ہے؟ جو عام طور پر اللہ کے دین کے لیے اس کی نشر و اشاعت ہے، اس کی دعوت ہے، اس کی تبلیغ ہے، اس کی پروموشن ہے، پروپیگیشن ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد ہے، اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کی جد و جہد ہے۔ یہ قرض حسن، یہ اصطلاح عام طور پر اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا بھی اللہ تعالی ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اور دوسری بڑی کیٹیگری ہے صدقہ، صدقے کی جمع صدقات۔ یہ بڑا دلچسپ ابھی آپ کے سامنے تجزیہ آ رہا ہے۔ ویسے ایک اعتبار سے ہر نیکی کو صدقہ کہا جا سکتا ہے۔ احادیث میں ہم پڑھتے ہیں تم اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھو صدقہ ہے، تم راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دو یہ بھی صدقہ ہے، تم کسی کو خیر کی کوئی تعلیم دے دو یہ بھی صدقہ ہے، تم سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ویسے عموم کے اعتبار سے ہر نیکی صدقہ ہے۔ اس میں بھی یہ گہری بات، صدقہ صدق سے بنا ہے، صدق سچائی کو کہتے ہیں۔ تو بندے کے دل میں اگر ایمان سچائی موجود ہوگا یا موجود ہوگی تو اس کا عمل ثبوت پیش کرے گا۔ بندے کے دل میں اگر ایمان کی دولت ہے، یہ صدق
یہ دل میں موجود ہے تو اس کا عمل ثبوت پیش کرے گا. تو تمام نیک اعمال یہ گواہی ہے کہ بندے کے دل میں ایمان کسی درجے میں موجود ہے. یوں عموم کے اعتبار سے تمام نیکیوں کو بھی صدقہ کہا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت ہم انفاق کی دو بڑی مدات یا کیٹیگریز کو سمجھ رہے ہیں. ایک ہے قرض حسن جیسے کہ میں نے ذکر کیا. دوسری بڑی کیٹیگری ہے صدقہ. صدقے کی جمع صدقات. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ صدقات جو فرض ہیں اوبلیگیٹری ہیں ان کو آپ اور ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. اور بالکل صحیح کہتے ہیں. وہ صدقات مالی وہ مال کا خرچ کیا جانا جو فرض ہے اوبلیگیٹری ہے جو ارکان اسلام میں سے ہے اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں یعنی کن کن لوگوں پر کہاں کہاں زکوٰۃ خرچ کی جائے گی وہ جو کیٹیگریز یا مدات ہیں وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان ہوئی. کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی, زکوٰۃ کے ریسیپینٹس کون ہیں, ان کی 8 جو کیٹیگریز 8 جو مدات ہیں وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ذکر کی گئی. وہاں پر لفظ زکوٰۃ نہیں آیا, وہاں پر آیا انما الصدقات للفقراء والمساکین. یہ صدقات تو حق ہے فقراء کا مساکین کا. اور آگے 8 کیٹیگریز کے بیان کے بعد اللہ فرماتا ہے فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا یہ دلچسپ نکتہ ہے کہ وہ مالی صدقہ جو فرض ہے اوبلیگیٹری ہے وہ ہے جس کو آپ اور ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. پھر وہ صدقات بھی ہیں جو واجب کے درجے میں ہوتے ہیں. صدقہ فطر ہے یہ واجب کے درجے میں ہے, ادا کرنا ہے بھائی اور اچھی طرح ادا کرنا چاہیے. سمجھ لیتے تھوڑا اس کو بھی. صدقہ فطر کی اہمیت حضور نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے 2 بڑے فائدے ہیں. نمبر 1, رمضان کے روزوں میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور مجھے بھی پتا آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے رمضان کے روزے کیسے ہیں, گڑبڑ تو ہو جاتی ہے نا, تو ان کوتاہیوں کا کفارہ صدقہ فطر سے ہو جائے گا. ایک فائدہ. دوسرا, غریب کو بھی عید کی خوشی میں شامل ہونے کا موقع مل جاتا ہے. غریب کو بھی مسکین کو بھی عید کی خوشی میں شامل ہونے کا موقع مل جاتا ہے. تو یہ صدقہ فطر کے بینیفٹس یا فوائد ہیں. اور صدقہ فطر وجوب یعنی واجب کے درجے میں ہے. اگلی بات ضمن یہ ہے لوگوں کو کم از کم تو پتہ ہی ہے, وہ علماء بیان بھی فرماتے ہیں, اخبار میں بھی آ جاتا ہے, میڈیا کے کچھ پروگرامز میں بھی آ جاتا ہے, اور فتاوی کی صورت میں بھی یا مختلف جو مفتیان کرام ہیں ان کے اداروں کی طرف سے ان کے لیٹر ہیڈ پر بھی آ جاتا ہے. اور سب کو پتہ ہے مشہور کیا ہے جی, گندم کے حساب سے صدقہ فطر کتنا ہے, 300 روپے ہے. بالکل ہے. تو جو اتنا ہی دے سکتے وہ تو اتنا دے. لیکن ہم میں سے بعض لوگ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے بچوں کی شاپنگ کتنے ہزار کی ہوگی ہم نے یا کریں گے, اور ویکینڈ پہ ہمارے بچوں کی آؤٹنگ جو ہوتی ہے یا مڈ نائٹ ڈیلز جو ہم آرڈر پلیس کر کے گھر پر منگواتے ہیں رمضان میں, عید کی بات نہیں کر رہا, اس کا بل کم سے کم 4 ڈیجٹ میں ہوتا ہے, 4,000 5,000 6,000 8,000 اور کبھی کبھی 10-15 ہزار روپے. تو وہ لوگ جن کی اتنی وسعت ہے وہ گندم سے اوپر جائیں بھائی. کھجور کا بھی نصاب ہے, جو کا بھی نصاب ہے, کشمش کا بھی نصاب ہے, اچھا خاصا بن جائے گا, وہ بھی موجود ہے. جہاں سے آپ کو 300 پتہ چلا ہے نا وہیں پر یہ نصاب بھی آپ کو مل جائے گا. کشمش کا یہ بنے گا, ٹھیک ٹھاک بنتا ہے ہزاروں میں, اور جو کا یہ بن جائے گا, کھجور کا یہ بن جائے گا. وہ چیک کر لیجئے, اچھی طرح ادا کریں کیونکہ کوتاہیاں بہت ہیں تو اس کا ازالہ بھی اچھی طرح کریں نا کفارہ. اور باقی جن کی وسعت کم ہے وہ گندم کے حساب سے دیں, اور کوشش کریں پہلے ہو جائے, آخری عشرے میں کرنے چلے. اور دل کی بات ایک عرض کرتا ہوں, ہمیں لفظ لالچی اچھا تو نہیں ہے لیکن لالچ کرنی چاہیے خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے میں. قدر کی رات کا اجر کتنا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے افضل. اس رات میں 2 رکعت ادا کرے تو 1000 مہینوں سے افضل. اس رات میں 100 روپے انفاق کرے تو 1000 مہینوں سے افضل. تو چلیں تاخرات میں کر لیں, کیا خیال ہے, اجر بھی بڑھ جائے گا. کلے پہلے یہ جو بھاگتے ہوئے عید کی نماز کے لیے آتے ہوئے کرتے, تو کیا ہم نے عید کی تیاری بھاگتے ہوئے کی ہے؟ ہم تو پہلے سے کر کے بیٹھے اور ٹھیک ٹھاک ٹائم لگاتے لوگ اس میں. تو غریب کو بھی پہلے پہنچائے نا تاکہ وہ بھی یا اس کے بچے بھی عید کی تیاری کچھ تو کر سکیں, ان کو بھی تو خوشی کا موقع ملے. تو یہ صدقہ فطر واجب کے درجے میں کوشش کریں کہ پہلے ادا ہو. اور اس کے فوائد کیا ہیں, غریب کا بھی فائدہ, عید کی خوشی اس کو مل جائے اور ہمارے روزوں کا کفارہ ہو جائے. یہ تو میں مثالیں دے رہا تھا آپ کو. تو زکوٰۃ فرض ہے, صدقہ. پھر صدقہ فطر کیا ہے,
یہ واجب کے درجے میں ہے. اسی طرح بعض لوگوں کو فدیہ دینا ہوتا ہے. وہ مسائل بیان بھی ہوتے ہیں, سیکھنے بھی چاہیے کہ ایسے لوگ جو ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ اب کبھی ریکور نہیں ہو سکتے, صحت یابی ہو ہی نہیں سکتی, تو وہ فدیہ دیں گے. یہ ایک شخص مرد یا عورت اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں, اتنا بڑھاپا آ چکا ہے کہ اب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, تو وہ فدیہ دیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ فدیہ بھی واجب کے درجے میں ہے, اور یہ بھی کم از کم کیا ہے, صدقہ فطر کے برابر. ایک روزے کا فدیہ وہ صدقہ فطر کے برابر. اسی طرح کبھی کبھی کوئی نظر مان لیتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, تو وہ بھی اگر وہ کام پورا ہو گیا تو یہ واجب ہے, یہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنا ہوگا. البتہ ایک نقطہ سمجھ لیں, یہ نظر ماننا جائز ہے, کوئی پسندیدہ بات نہیں. ہم اللہ کے ساتھ کیا پروگرام بنا رہے ہیں, اللہ تو میرا کام کرے گا تو میں خرچ کروں گا, اللہ تو میرے فلاں کام کر دے گا تو میں اتنے روزے رکھوں گا, اتنی نمازیں پڑھوں گا, اتنا پیسہ خرچ کروں گا. یہ وہ اچھی بات نہیں ہے. جائز ہونا الگ شے ہے. البتہ ایک بڑی دلچسپ حدیث سے حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نظر ماننا نظر اللہ کی تقدیر کے فیصلے کو ختم نہیں کر سکتی, بدل نہیں سکتی. نظر اللہ کی تقدیر کو, اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی. البتہ اللہ تعالیٰ بخیل یعنی کنجوس کے مال میں سے پیسہ نکلوا لیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ نظر اللہ کی تقدیر کو تو بدل نہیں سکتی, جو طے وہ تو ہوگا, لیکن اللہ کنجوس کے مال میں سے پیسہ نکلوا لیتے. کچھ لوگ دیتے ہی نہیں ہیں, یوں آتے ہیں اور یوں نکلتا ان کا پیسہ. اللہ ہے, اس کی اپنی مشیت کے معاملات ہیں. تو ایک ہے زکوٰۃ جو کہ فرض صدقہ, ایک ہے صدقہ جو کہ واجب ہوتا ہے. صدقہ فطر کی بات ہو گئی, فدیہ دینا ہوتا ہے, اور نظر اگر مانی تھی, کام پورا ہو گیا تو راہ خدا میں خرچ کرنا ہوگا. اور بھی کچھ مثالیں ہیں یعنی واجب صدقے کی. اس کے علاوہ جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ سارا ہے نفلی صدقات. اس کو کچھ لوگ انگریزی میں ڈونیشن کہتے ہیں, کچھ خیرات کہتے ہیں. خیرات کا لفظ برا نہیں ہے, قرآن کریم کا ہے, فاستبقوا الخیرات, خیر سے خیرات. خیرات یعنی بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو. تو کچھ لوگ اس کو نان زکوٰۃ کہتے ہیں, کچھ اس کو چیریٹی کہتے ہیں, ڈونیشن کہتے ہیں, اور خیرات کہتے ہیں, نان زکوٰۃ جو بھی کہہ لیں. یہ فرض اور واجب کے علاوہ جتنا ہم خرچ کر رہے ہیں وہ سب کا سب نفلی صدقہ ہے, اور یہ رائے خدا میں جانا چاہیے. تو یہ تو انفاق کی دو بڑی مدات, دو بڑی کیٹیگریز کا ذکر آیا. ایک ہے قرض حسن اور ایک ہے صدقات. صدقات میں فرض زکوٰۃ ہے, پھر واجب میں صدقہ فطر وغیرہ, اور پھر عام صدقات ہیں جو رائے خدا میں خرچ کیے جاتے ہیں. یہ نقطہ بھی نوٹ کر لیں کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ کب نصاب جتنا مال آ گیا, اس دن کے بعد ایک سال گزر جائے گا تو مجھ پر زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گی. ورنہ عام طور پر لوگ رمضان میں ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اجر بڑھتا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن مسئلے کی تک یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا تعلق فقط رمضان سے نہیں ہے. ہاں کیلکولیٹ کر کے رکھ لینی چاہیے کہ اتنی مجھ پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے. مسئلہ علماء سے معلوم کرنا چاہیے. اب تو بڑی سہولت بھی, آن لائن بھی لوگ بتا دیتے ہیں. مفتیان کرام جو دارالعلوم میں بیٹھے ہیں, دارالافتاء میں بیٹھے ہیں, وہ بتا بھی دیا کرتے ہیں. معلوم کرنا چاہیے, تھوڑی سی تگ و دو کرنی چاہیے, فرض ادا کرنا ہے ہم نے. بہرحال تو زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. گو کہ اکثر لوگ رمضان میں ادا کرتے ہیں, اپنی جگہ ایک بات ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ضروریات صرف رمضان میں نہیں ہوتی, لوگوں کی ضروریات پورا سال ہوتی ہیں. اس اعتبار سے ہمیں اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے پر ادا کرنا چاہیے. اگلی بات کیا ہے, بہت اہم نقطہ, یہ جتنا ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں, اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا چاہیے. دعوت دین, اقامت دین, نفاذ دین کی جد و جہد کے لیے, قرآن حکیم کی تعلیم و تعلق سیکھنے سکھانے کی محنتوں کے لیے, غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے, یہ تو فرض ہے ہمارے اوپر. ایک ہے قرض حسن اور ایک ہے صدقہ یا صدقات جو کی تفصیل آ گئی. اس میں ایک اہم بات کیا ہے, جو خرچ کرے وہ حلال سے ہو. حرام سے کیا ہوا صدقہ اللہ کے قبول نہیں. مسلم شریف میں بہت روایات اور دیگر کتب احادیث میں بھی اللہ طیب ہے, پاک ہے, پاک ہی سے قبول فرماتا ہے, ناپاک سے قبول نہیں فرماتا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ دن میں حرام خوری کرتے رہو, سود خوری کرتے رہو, لوگوں کا مال لوٹتے رہو, اور شام میں جا کر 4 غریبوں کو کھانا کھلا دو اور افطار کرا دو, یہ نہیں چلے گا. یہ حرام اس سے حلال نہیں ہوتا, یہ بلیک اس سے وائٹ نہیں ہوتا. اللہ پاک ہے,
پاک کو قبول کرے گا. اور میں دل سے عرض کرتا ہوں دن میں بہت سے لوگ جو حرام خوریاں کر رہے ہیں وہ چھوڑ دینا, لوٹ مار اگر چھوڑ دیں تو شام میں دسترخوان سجانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ. یہ آج ہم نے لوگوں کی تذلیل کرنا شروع کر دی, یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو حلال سے خرچ کرنا. نمبر 2, انما الاعمال بالنیات, نیت خالص و اللہ کے لیے, دکھانے کے لیے نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من تصدق یرائی فقط اشرکا, جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا, دکھاوے کا خرچ کیا, اس نے شرک کیا. دکھاوے کا عمل شرک ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ کو پتا ہے, واسع علیم, وسعت والا بھی, علم رکھنے والا بھی. اللہ کو پتا, اللہ کے راہ میں آپ نے دیا ہے, اللہ کے ہاں ریکارڈ پر آ گیا. لوگوں کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک اور دینے کے اعتبار سے کہ جب ہم خرچ کریں راہ خدا میں تو اپنوں کو ترجیح دیں. حدیث میں آتا ہے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو. جب بندہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے تو حدیث میں ہے کہ دوہرا ثواب عطا ہوتا ہے, ایک دینے کا ثواب اور دوسرا رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا ثواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. بعض مرتبہ دنیا جہاں کے کونے خدروں میں جا کے جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے, اس کی ویڈیو بھی بن رہی ہے, اس کی تصویریں بھی کھینچی جا رہی, اور اپنا بھائی پڑوس میں ہے, اپنا رشتہ دار قریب میں ہے, وہ بیچارہ محروم رہ جاتا ہے. اسی طرح میں ڈی ایچ اے کراچی کی مسجد میں بیٹھ کر اس وقت گفتگو کر رہا ہوں. ماضی میں نے پہلے بھی ذکر کیا, یہاں پہ گھریلو ملازمین ہم سے شکایتیں کرتے تھے. شکایت تو نہ کہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. وہ ہم سے کہتے ہیں سر ہمارے بھی کچھ حقوق بیان کر دیا کریں. اور پھر کہتے تھے بات کڑوی ہے لیکن سچ ہے کہ سر آپ آدھے پونے گھنٹے کی اگر 30-40 منٹ کی تقریر کرتے ہیں نا تو آخری 3-4 منٹ میں بیان کیجیے گا, اس لیے کہ صاحب لوگ جو ہے نا وہ دیر سے آتے ہیں, پہلے نہیں آتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے گھریلو ملازمین ہیں, وہ کوئی چوکیدار ہے, کوئی ڈرائیور ہے, کوئی خانسامہ ہے, کوئی گارڈننگ کا کام کرنے کے لیے کسی کو رکھا ہوا ہے, یہ ہمارے آفس کے اندر جو ہمارے ملازمین ہیں ہم تو جانتے ہیں ان کے بارے میں, اور ہمیں یہ بھی پتا ہم کتنا دے رہے ہیں. اور جو اگلی بات ہے وہ اور کڑوی ہے, منیمم ویج کتنا ہمیں پتا ہے اور ہم دے کتنا رہے ہم کو پتا ہے. یہ زیادہ مستحق ہے بھائی, باقیوں کو تو پتا نہیں, ان کے بارے میں اتنی تحقیق کرنا ممکن کم ہوتا ہے. جو آپ کے میرے سبارڈینیٹس ہیں, جو آپ کے میرے گھریلو ملازمین ہیں, جو میرے اور آپ کے قریب ہیں, ان کا حق بھی زیادہ ہے. ان کو دیکھ لیجئے اور رشتہ داروں کو دیکھ لیجئے جن کو اللہ نے وسعت دی ہے, ترتیب میں اس معاملے کو رکھیں. اور ایک بڑی ترتیب میں معاملہ یہ بھی رہے کہ آج اللہ کا دین مغلوبیت کے دور سے گزر رہا ہے. آج اللہ کی کتاب سے دوری ہے, اللہ کی شریعت سے دوری ہے, اللہ کے دین سے دوری ہے, تو اللہ کی کتاب اور اس کے دین کے لیے خرچ کرنا یہ بھی ترجیح اول میں ہونا چاہیے. اور سنیں, زکوٰۃ کافی نہیں ہے. ان فی المال لحق سوی الزکاۃ, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ ہے. زکوٰۃ کافی نہیں ہے بھائی, اور گن گن کے زکوٰۃ دے رہے, گن گن کر. اور پھر مفتیان کرام سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے نا, اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے نا. میرے بھائیوں بزرگوں ذرا سوچیں, جس دن اللہ نے گن گن کر مجھے اور آپ کو دینا شروع کر دیا کہ یہ تو ایک وقت بھی کھائے گا تو 24 گھنٹے کمر سیدھی رہ جائے گی, بغیر سحری کے بھی کبھی روزہ رکھ لیتے نا, چل جاتا نا معاملہ. اگر اللہ نے گن گن کر دینا شروع کر دیا کہ 2 جوڑے میں گزارا ہو سکتا ہے اس کا, ایک پرانی گاڑی پر بھی گزارا ہو سکتا ہے اس کا, دن میں 2 روٹیاں کھائے بس کافی ہے, یہ گن گن کر اللہ نے دینا شروع کر دیا, تو آپ کا میرا حشر کیا ہونا ہے پھر؟ تو گن گن کر نہیں, آگے بڑھ بڑھ کر راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے. اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معین ہے, زکوٰۃ کے علاوہ یہ راہ خدا میں خرچ ہونا چاہیے. اور اللہ کی ذات بڑی غیور ذات ہے, آخرت میں تو دے گا, 700 گنا سے بڑھ کر بھی وہ دینے پر قادر ہے, مگر اللہ کی ذات بڑی غیور ہے, خدا کی قسم وہ ادھر بھی لوٹاتا ہے. اور حدیث میں آیا سبحان اللہ, ہر دن اللہ کی طرف سے 2 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, ایک دعا کرتا ہے اللہ جو دے رہا ہے اسے اور دے اور دے اور دے. اللہ اکبر, یہ فرشتہ دعا کر رہے ہیں روزانہ نازل ہو کر, اور اللہ جو روک رہا ہے اس کا روک دے, اللہ جو روک رہا ہے اس کا روک دے. اللہ ہمیں معاف رکھے, اللہ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے دوسرا موضوع, ورنہ اس میں بھی اور بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں. دوسرا موضوع جس پر مختصر بات کرنی وہ ہے شہر المواسات. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس مہینے کو شہر المواسات, غمخواری کا مہینہ قرار دیا. اور حضور تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے بڑھ کر مخلوق کے درد کو کون محسوس کر سکتا ہے. چنانچہ رمضان کے بارے میں آپ اور وہ حدیث پڑھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں, جہاں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر آتا ہے, جب
رمضان کا مہینہ ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے. معروف بات ہے نا. اس سے پہلے حدیث میں الفاظ ہیں اجود الناس, اللہ کے نبی سب سے بڑھ کر سخی تھے, اور اتنے سخی تھے کہ اللہ کے رسول نے کبھی زکات ہی نہیں دی. کیوں؟ اتنا مال جمع نہ ہوا کہ جس پہ زکات لاگو ہوتی ہو. اللہ اکبر, اتنے سخی تھے. اجود الناس, سپرلیٹو ڈگری, سب سے بڑھ کر سخی تھے. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا اور جبرائیل آتے اور حضور علیہ السلام جبرائیل کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تو حضور کی جو سخاوت والی کیفیت ہے, مخلوق خدا پر خرچ کرنے والی کیفیت ہے, اس کیفیت میں تیز رفتار آندھی کی سی تیزی یا اس سے بھی بڑھ کر تیزی آ جایا کرتی تھی. یہ خرچ کرنے والا, یہ مخلوق کی نفع افزانی والا معاملہ, یہ مخلوق کے کام آنے والا, یہ کیفیت اللہ کے رسول کی رمضان میں اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. پھر آپ دیکھیے اللہ اتنا پیارا ہے, اللہ کا دین اتنا خوبصورت ہے. یہ روزہ جہاں اللہ فرماتا ہے میرے لیے میں ہی اس کا بدلہ ہوں, یہ روزہ اس بندے کی روح کو بیدار کر کے رب سے قریب کرتا ہے. یہ روزہ اللہ ہی کو پا لینے کا ذریعہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ, میں ہی اس کا بدلہ ہوں. بخاری شریف کی حدیث میں کہا جہاں یہ روزہ رب سے جوڑا ہے وہیں یہ روزہ بندوں سے جوڑتا ہے ہمیں. کیسے بندوں سے جوڑتا ہے؟ ایک تو حضور حدیث میں بتا رہے شہر المواسات, غمخواری کا مہینہ. دوسرا, میں اور آپ جب روزے میں بھوک اور پیاس سے گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھوک ستاتی ہے انسان کو, پتہ چلتا ہے کہ پیاس ستاتی ہے انسان کو. انڈر نارمل سرکمسٹانسز عام طور پر یہ احساس نہیں ہو پاتا, اور کچھ ہمارے سامنے لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں, ان میں صحیح بھی ہوں گے غلط بھی ہوں گے, اس بحث کو چھوڑ دیں, مگر ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں, ہم دوسروں کی بھوک کا اندازہ نہیں کر پاتے. اسی ڈی ایچ اے کے علاقے کے اندر یہاں کے لوگ واقف ہیں, جہاں جہاں کچرا ڈمپ ہوتا ہے وہاں آپ کبھی کچھ بچوں کو چنتے ہوئے کچھ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو رات کو لوگ معاف کیجئے گا ضائع کر کے پھینک رہے ہوتے ہیں, کچھ بچے وہاں سے چن کر وہ کھا رہے ہوتے ہیں. اور شاید صبح ہم اپنے بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن شاید ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ بھوک ستاتی ہے انسان کو, یہ پیاس ستاتی ہے انسان کو. اللہ اس پورے مہینے ساری امت کو گزار رہا ہے. فیل کرو, محسوس کرو دوسرے کی بھوک اور پیاس کو. تمہارے دل میں ہمدردی پیدا ہونی چاہیے, تمہارے اندر غمخواری پیدا ہونی چاہیے, تمہارے اندر دوسروں کا درد پیدا ہونا چاہیے. اللہ یہ پورا مہینہ یہ ماحول دے کر آپ کو مجھے گزارتا ہے تاکہ اس درد کو میں اور آپ محسوس کر سکیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اپنی سخاوت تیز رفتار آندھی سے بھی تیز ہوتی تھی, یہ بات بھی اس مہینے میں ہم اس حدیث میں پڑھ رہے ہیں. تو جہاں یہ مہینہ قرآن سے تعلق, جہاں یہ مہینہ روح کی بیداری, جہاں یہ مہینہ اللہ کو پا لینا, وہیں یہ مہینہ اللہ کی مخلوق کا درد محسوس کرنا اور اس پر خرچ کرنا, اس کے کام آنے کی کوشش کرنا. یہ درس بھی ہمیں اس میں ملتا ہے. ایک اور سبق, اس مخلوق کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ بس کھانا پینا کپڑا شیلٹر نہیں, اس سے بڑی ضرورت ہے ہدایت. فرعون کے پاس سب کچھ تھا, قارون کے پاس سب کچھ تھا, حامان کے پاس سب کچھ تھا, شداد کے پاس سب کچھ تھا, نمرود کے پاس, ابو جہل کے پاس, ابو لہب کے پاس سب کچھ تھا. کیا نہیں تھا؟ ہدایت نہیں تھی. مارے گئے, لعنت ہو گئی اللہ کی طرف سے, راندہ درگاہ ہو گئے. ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم, یہ ہے انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت. اور اس مہینے کو سجایا گیا قرآن کے لیے. اس قرآن کا پڑھنا پڑھانا, قرآن کا سیکھنا سکھانا, قرآن کی حفاظت بھی. چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیچھے سے لقمہ دے رہے ہیں حافظ کو, بھائی صاحب غلط پڑھا آپ نے, کریکشن کر لو. قرآن کی حفاظت بھی, قرآن کا پڑھنا پڑھانا بھی, قرآن کا دور بھی, اور قرآن کا سیکھنا سکھانا بھی, اور مخلوق قرآن سے جڑے تاکہ مخلوق کو ہدایت ملے. حضور فرماتے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ, یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے. یہ سب سے بڑی ضرورت ہے انسانیت کی. اور صحابہ پوری رات قرآن کے ساتھ جڑتے تھے, تراویح میں کھڑے رہتے تھے. اور مخلوق کی بڑی ضرورت کیا ہے؟ اس مخلوق کو ظلم سے نجات ملے, یہ بندوں کی غلامی سے نجات ملے, یہ بندوں کی رب کی غلامی میں آئے لوگ, بندوں کو عدل ملے, جسٹس ملے. جو آج ہم رو رہے ہیں, جانیں محفوظ نہیں ہے, مستقل میسیجز آ رہے ہیں, بھائی اپنے فلیٹس کا خیال رکھیں, اپنے گھروں کا خیال رکھیں, لوٹ مار بہت ہو رہی ہے, فلاں گینگز آ گئے. مستقل ہو رہا ہے کراچی کے اندر اور شہروں میں بھی ہو رہا ہوگا. جانیں محفوظ نہیں. ایک طرف وہ طبقہ ہے جس کی عیاشیاں کم نہیں ہو کے دیتی, جو کھلے لان کے اندر بڑے بڑے اے سی اور یہ چلرز لگا کر اس قوم کے پیسے پر عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں.
اور دوسری طرف اسی قوم کے لوگ ہیں جو آٹے کی لائن میں بیچارے ہلاک ہو جاتے ہیں. ظلم. ایک طرف دسترخوانوں پر لاکھوں کا مال سجا ہوا ہے, کروڑوں کا مال سجا ہوا ہے, شادی بیاہ کی بات کر رہا ہوں, اور دوسری طرف غریب کے بچے کے لیے دوائی اویلیبل نہیں. ظلم ہے یہ. اور اس ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو کھڑا کیا صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر کو بھیجا. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں. حضور کا مشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی رمضان میں بدر سجا تھا. کیوں؟ یہ باطل کا نظام ہٹانے کے لیے بدر سجا تھا. اور اللہ نے اگر قرآن کو فرقان کہا تو اللہ نے بدر کو یوم الفرقان کہا ہے. قرآن اگر حق و باطل میں فرق کر دینے والا کلام تو بدر حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن ہے, اور وہ دن سجا محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی رمضان میں فتح مکہ ہوئی. تب جابروں کا اور ظالموں کا دین یعنی نظام, دین سسٹم کو کہتے ہیں, نظام کو بھی, جب ظالموں کا دین ہٹا, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور اب تم دیکھو کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ہے جو نظام محمد مصطفیٰ قائم کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی برکات پھر کیا تھی؟ یہودی بھیک مانگ رہا ہے سڑک پر بازار میں کھڑا ہو کر, اور سیدنا عمر پوچھے کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا پہلے میں کماتا تھا تو میں جزیہ آپ کو دیتا تھا, اب میں کمانے کے قابل نہیں. تو سیدنا عمر فرماتے ہیں کیا تاریخی جملہ, تو گھر بیٹھے گا ہم تیری کفالت کریں گے. ترجمانی کر رہا ہوں, اٹس ناؤ آور ٹرن ٹو ری پے. تو کماتا تھا تو ہمیں جزیہ دیتا تھا, آج تو گھر بیٹھے گا اور خلافت کے ذریعے تیری کفالت ہم کریں گے. یہ سیدنا عمر کا دور ہے. عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے رحمۃ اللہ علیہ. بازار میں مارکیٹوں میں اعلان ہو رہا ہے, او بھائی زکوٰۃ موجود ہے بیت المال میں, اگر کسی کو چاہیے تو آ کر لے لے. آج آپ کو مجھے جانا پڑتا ہے, ادھر اعلان ہو رہا ہے کسی کو چاہیے تو آ کر لے لے. یہ رمضان میں ہی بدر سجا ہے, رمضان میں فتح مکہ ہوئی ہے. اور انسان کو جینے کا حق ملے گا جب عدل قائم ہوگا. آپ اور میں بڑے آرام سے جمعے کی بات میں کر دیتا ہوں, آپ سن لیتے ہیں. بہت سے لوگوں کو جس کو بھوک نے ستا رکھا ہے, جس کے بچے کے لیے دوائی دستیاب نہیں ہے, وہ بیچارہ ٹینشن میں, وہ کہاں دین کی بات سمجھ سکے گا؟ اس ظلم کا خاتمہ یہ حضور کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا بڑا فائدہ کیا ہے؟ ادھر جسٹس ہوگا, ادھر عدل ہوگا, بندوں کو جینے کا حق ملے گا, تبھی تو بندے اللہ سے لو لگائیں گے, تبھی تو اللہ اللہ کر سکیں گے, تبھی تو اللہ کو منا سکیں گے, تبھی تو اللہ کو راضی کر سکیں گے, تو اپنی اصل زندگی آخرت کی تیاری کریں گے. یہ اتنا پیارا دین ہے, اتنا خوبصورت دین ہے, وہ روزہ رکھوا کر بھی مخلوق کی خدمت پر توجہ دلاتا ہے. اور وہ اس ماہ مبارک میں بدر سجوا کر اور فتح مکہ کروا کر تمہارے سامنے عدل کے نظام کے قیام کی جد و جہد کو رکھتا ہے, جو انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت اور انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے, جس کو آپ اور ہم سوشل ویلفیئر کہتے ہیں انگریزی کے اندر. یہ ہے اس روزے سے جو ہمیں حاصل کرنا ہے. آخری دو مختصر باتیں. رمضان ٹرانسمیشن مجھے ایک مفتی صاحب نے, بلکہ ایک نوجوان بیٹھے مجلس میں, انہوں نے شیئر کروایا. پھر مفتی صاحب سے رابطہ ہوا کہ بھائی آپ لوگ بھی بات کرتے ہیں, بات کریں لوگوں کے سامنے. ہم نے تو ہر سال بات کی, ہر سال بات کی ہے, اور جب میڈیا کے لائیو پروگرام سے بیٹھا وہاں بیٹھ کر بھی بات کی. کھلواڑ نہیں کرنا ہے. یہ رمضان قرآن سے جڑنے اور اللہ کو پانے اور امت کو بیدار کرنے اور روح کو بیدار کرنے کا مہینہ ہے. کھلواڑ نہ کرو. اختلافی مسائل کو لا کر میڈیا پہ پیش کر کے لڑاتے قوم کو. بھئی سب کو پتہ یہ مکاتب فکر ہیں, ان کے علماء ہیں. جس شخص کو مسئلہ معلوم کرنا ہوگا اپنے مکتب فکر کے عالم سے پوچھ لے گا. کیوں میڈیا پر آ کر رمضان جیسے مہینے میں لوگوں کا ذہن خراب کرتے, اختلافی باتیں چھیڑ کر کئی علماء کو لڑوا دیتے ہو, کہیں کسی دو چار سیکولر مائنڈڈ لوگوں کو بٹھا کے لڑوا دیتے ہو, اور قوم کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. کدھر ہے پیمرا؟ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی. مفتی منیب الرحمان صاحب نے, ہمارے بزرگ ہیں, بڑے پیارے صاحب علم ہیں, وہ کہتے ہیں اٹس پاکستان الیکٹرانک میڈیا ربش اتھارٹی. اٹس ربش. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. کس طرح لڑوانے کی باتیں, اختلافی باتیں, لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی باتیں. اور رمضان جیسے مقدس مہینے میں کبھی پی ایس ایل کا کھلواڑ, اور اب یہ میڈیا کو بھی کھلواڑ کر کے لوگوں کو قرآن سے دور کیا جا رہا ہے, روزے خراب کیے جا رہے ہو. تو آپ اور میں تو بند کریں ان چیزوں کو. میرے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے, نہ میں اپنے اسمارٹ فون پر دیکھتا ہوں, نہ ٹائم ہے نہ ضرورت ہے اس کی. بند کریں ان چیزوں کو, اور اپنے بچوں کو بٹھا کر, گھر والوں کو بٹھا کر کچھ احادیث کا مطالعہ ایک دو چار منٹ کا کر کے افطار کے موقع پر دعا کریں. رات کو بچے اٹھیں, کو سحری کے موقع پہ دعا کریں. انہوں نے ہم سے ہماری روح رمضان چھین لی, روزے کا تقدس ہم سے چھین لیا, رمضان کی روح ہم سے چھین لی, اللہ سے مانگنا ہم سے چھین لیا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, اور ہمارے مقتدر طبقات کو جن تک بات پہنچ سکتی ہے اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے. 23 مارچ کی کل چھٹی ہے,
1940 قرارداد ایک خطہ زمین ہم نے الگ سے لینا ہے بھائی، تاکہ اپنے دین پر مکمل طور پر عمل کر سکیں. اقبال کا خواب 1930، الہ آباد کا خطبہ کم و بیش، اور 1940 کی قرارداد، اور 7 برس میں، ابھی تو پاکستان کا نام بھی نہیں تھا تو قرارداد لاہور نے قرارداد پاکستان کہا، 7 برس میں اس کلمے نے اس قوم کو اٹھا دیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ قوم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، سندھی، بلوچی، پٹھان، مہاجر، پتہ نہیں کیا تھی، لیکن اس کلمے نے اٹھا دیا، اور انگریز بھی گیا اور ہندو کی اکثریت سے بھی جان چھوٹی. اور یہ رمضان کے مہینے میں جو اللہ نے قرآن دیا اسی رب نے پاکستان دیا. مگر پھر کیا ہوا؟ اسلام ہماری ترجیحات میں نہیں. عوام کی سطح پر بھی چند اچھے لوگ ہیں، مگر میجورٹی کا معاملہ ہم سب کو پتا ہے. اور ہمارے تمام فوجی حکمراں اور سول حکمراں، ان سب کی ترجیحات میں اسلام نہیں. بار بار میں نے کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں میں، سود کے نظام کو ختم کرنے کو تیار نہیں، اور IMF کی غلامی سے نجات لے کے نہیں، کچھ کرنے کو تیار نہیں. اور بے حسی کا عالم کیا ہو گیا کہ 5.5 مہینے فلسطین کے اندر ہو گئے. ادھر قرارداد لاہور کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی قرارداد منظور کی گئی تھی، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم یہاں سے جواب دیں گے اگر اسرائیل گڑبڑ کرے گا. اور 5.5 مہینے سے ظلم ہے، وہاں پر جبر ہے، اور ہم اخلاقی باتیں بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ ہم نے تو عسکری مدد کرنی تھی، قائد اعظم نے کہا تھا. اس قدر بے حسی اور بے بسی کیوں ہے؟ اللہ کے ساتھ ہم نے بے وفائی کی ہے. اگر منانی ہے 23 اگست اور منانا ہے کوئی پاکستان کا دن تو 23 مارچ اگر منانی ہے تو منا لیں، اور اگر پاکستان کو کوئی دن منانا ہے تو 27 رمضان کو منا لیں. چھٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، سب مسجد میں ہوں گے. اور بتائیں کیوں ہم نے پاکستان لیا تھا، اور جو ہم نے بے وفائی اللہ کے ساتھ کی ہے اس کی وجہ سے آج ہم ذلیل اور رسوائے. ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی تو جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. جب تک اللہ کے ساتھ معاملہ درست نہیں کریں گے، ہمارے مقتدر طبقات حکمران بھی کان کھول کر سن لیں، اللہ کے ساتھ معاملہ درست نہیں کریں گے. ملک اسلام کے نام پر لیا، جب تک اسلام کی طرف پیش قدمی نہیں کریں گے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے. اس توبہ پر انشاءاللہ آخری عشرے میں بھی کلام ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.